بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید، ویلکم آپ کو ہماری اس قاعدہ سیریز میں۔ چلتے ہیں ذرا اپنے موضوع کی جانب۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھتے ہیں مدات۔ مدات مد کی جمع ہے۔ مد بیسکلی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف مدہ کچھ پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہاں پہ بیسکلی حروف مدہ اور حروف لین انہی کا ہی کچھ ملتا جلتا کانسیپٹ ہے، تو ذرا آپ کے ذہن میں وہ ہونے چاہیے۔ حروف مدہ میں ذرا شارٹ سی ذرا اگر سمری بیان کروں تو کیا ہے؟ حروف مدہ زبر پلس الف، پیش پلس واو ساکن، زیر پلس یا ساکن، یہ حروف مدہ ہیں۔ اور ساتھ ہی حروف لین زبر پلس واو اور اسی طرح سے زبر پلس یا، تو یہ بیسکلی حروف مدہ اور حروف لین کے شارٹ سے فارمولے تھے، یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اب ذرا مدات کو دیکھتے ہیں۔ بیسکلی مد ہمارے سامنے 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا، بیسکلی مد آنے کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ یہ مدنی قاعدے میں آپ کو بات ملے گی تو ذرا آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ مد آنے کے 2 سبب ہوتے ہیں، یا تو حمزہ یا پھر جزم۔ یعنی جزم کی بنیاد پہ ہم مد کر رہے ہوتے ہیں۔ جزم وہی چھوٹی سی دال نما علامت، یعنی ڈیجیٹل طور پر گول علامت۔ تو بیسکلی یہ سمجھ لیں کہ 2 سبب ہوتے ہیں، یعنی جزم اور حمزہ۔ اب وہ حمزہ الف بھی ہو سکتا ہے، وہ حمزہ اوریجنل حمزہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے، نو ٹینشن۔ ہم اس بنیاد پہ یاد نہیں بھی رکھ رہے، ہم صرف فارمولا بیس سمجھ لیں گے تو ہمیں اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو بھیا چلتے ہیں ذرا اپنے جلدی سے ٹاپک کی جانب۔ پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے ہے حروف مدہ پلس حمزہ ایک کلمے میں، یعنی ایک ہی لفظ میں ہوں تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ اب مد متصل کیا ہے بھیا؟ نو ٹینشن، متصل یعنی ملے ہوئے ہونے کی بنیاد پہ مد ہونا۔ اب یہ ہم نے کہا نا ایک کلمے میں، یعنی ایک کلمے میں حروف مدہ اور حمزہ ملے ہوئے ہیں، اس بنیاد پہ مد ہو رہا ہے، یعنی کھینچ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات کہ یہ آپ مد متصل مد منفصل یہ اس طرح سے یاد نہ بھی رکھیں، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بیسکلی ان کا حکم بیان کرتے ہیں آخر میں۔ ابھی ہم مدنی قاعدے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم یہ متصل اور منفصل کی بحث کیوں لا رہے ہیں۔ یہ الفاظوں کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ بیسکلی ہر مد کے ٹائپ کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے آخر میں حکم بیان کیا ہوا ہے کہ اس کو اتنا کھینچنا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ٹرمز یوز کی ہیں، ان کے لیے نام جو ہے وہ رکھیں۔ بٹ آپ فقط فارمولا بیس یاد رکھیں، حروف مدہ پلس حمزہ ایک کلمے میں مد متصل، یعنی آپ یاد رکھیں کہ بس حروف مدہ پلس حمزہ ایک کلمے میں تو مد ہوگا، حروف مدہ پلس حمزہ الگ کلمے میں تو بھی مد ہوگا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، پھر ذرا سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیا، حمزہ زبر آ۔ اب یہاں تک تو میں نے الف کو ایک الف تک کھینچا تھا، لیکن اب میں اسے زیادہ کھینچوں گا۔ کیوں کھینچوں گا؟ کیونکہ یہاں پہ مد کی علامت ہے۔ اب بھیا اس کو کھینچیں گے کتنا، اس کی مقدار میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اسے کھینچنا کتنا ہے۔ ابھی آپ بس مجھے فالو کریں گے، جتنا میں کھینچ رہا ہوں اتنا ہی کھینچیں۔ اولیاء، تو یہ ہم نے اسے کھینچا۔ تو یہ ہم نے مد متصل کی مثال دیکھی، یعنی حرف مدہ یعنی الف ہے۔ الف حرف مدہ کیسے بھائی؟ اس بنیاد پہ کہ زبر پلس الف، اس لیے حروف مدہ میں سے الف ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے، فوراً بعد ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ مد متصل کے ہونے کی بنیاد پر اسے کھینچا۔ اب دیکھتے ہیں مد منفصل، یعنی حروف مدہ تو ہے، اس کے بعد حمزہ بھی ہے لیکن الگ کلمے میں۔ اب حمزہ سے مراد دونوں چیزیں میں آپ کو یہ بات بتا کے آ چکا ہوں، جہاں بھی حمزہ کا لفظ یوز ہو آپ سمجھ جائیں، ایک اوریجنل حمزہ اور ایک ہوتی ہے الف کے اوپر حرکت یا جزم، ان دونوں کو ہم حمزہ ہی کہتے ہیں۔ اب جو دیکھتے ہیں اس کی بازیر بھی، میم الف زبر ما، بے ما، حمزہ نون پیش ان، بے ما ان، زازے زی، بے ما انزی، لام زبر لا، بے ما انزلا۔ اب آپ یہاں دیکھیں میں میم کو کھینچ رہا ہوں، کیوں کھینچ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے تو ایک الف تک تو کھینچنا ہے، لیکن اب یہاں مد کی علامت بھی ہے، اور مد کی علامت کس بنیاد پہ کہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہے اور الگ کلمے میں ہے، تو اس بنیاد پہ مجھے اسے کھینچنا ہے۔ اب کتنا کھینچنا ہے اگین وہ آخر میں ذکر کروں گا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کمپلیٹ مثال کہ جس میں یہ دونوں لفظ آ رہے ہیں، یعنی یہ دونوں مد آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں، یا کھڑا زبر یا، ساتھ ساتھ ہجو کریں گے تو آپ کو اپنا فائدہ ہے۔ با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، تو یہ تو ایک الف تک کھینچ دیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس مد کی بنیاد پہ کتنا کھینچیں گے۔ حمزہ سین زیر اس، یا بنی اس، را الف زبر را، یا بنی اسرا، حمزہ یا زیر ای، یا بنی اسرائی، لام زبر لا، یا بنی اسرائیل۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو مد منفصل یعنی یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہے، اس بنیاد پہ کھینچ رہا ہوں۔
کتنا کھینچ رہا ہوں اگین آخر میں بتاؤں گا. اور الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے. یا بنی اسرائیل جو لفظ ہے اس میں دونوں مد پائے جانے ہیں، یعنی مد منفصل بھی ہے مد متصل بھی ہے، اسی وجہ سے میں نے اس مثال کو یہاں پہ ذکر کیا. اب ذرا دیکھتے ہیں اپنے اگلے مد کو. گھبرائیں نہ، ٹینشن نہ لیں. یہ مد بیسکلی آپ کو اس کے آخر میں یاد کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ اسے کس طرح سے یاد رکھنا ہے اور کس طرح سے یاد کرنا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کو. حروف مدہ اگین وہی الف مدہ واو مدہ یا مدہ پلس سکون اصلی. اب بھیا یہ سکون اصلی کیا ہے؟ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے یہ حرکت اصلی، عارضی حرکت، یہ باتیں بیان کر دی تھیں، ہم تو وہی سن کے گھبرا گئے. تو نو ٹینشن، اسی طرح سے یہ بھی ہے. عارضی حرکت اور اصلی حرکت کا بیان کیا تھا کہ اس میں اوریجنل حرکت تھی، وہ اس حرکت کی اپنی پراپرٹی تھی. اسی طرح سے سکون اصلی یعنی یہاں پر اصل میں سکون ہو رہا ہے. سکون مطلب ساکن ہونا، ساکن مطلب کسی چیز کے اوپر جزم کی علامت ہونا. ان شارٹ سمپل، کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھتے ہیں ذرا آپ مثال سے سمجھیں گے پھر یہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گا. حروف مدہ پلس سکون اصلی مد لازم. حروف لین پلس سکون اصلی مد لین لازم. حروف لین وہی واو لین یا لین. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا دیکھتے ہیں مثال سے. حمزہ لام کھڑا زبر آل. بھائی اتنا لمبا کیوں کھینچ رہا ہے آپ؟ کھڑی حرکات تو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، بس اتنا کھینچیں آل کافی ہے، ایک الف کی مقدار ادا ہو گئی. لیکن آپ یہ آل اتنا لمبا کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس کے اوپر مد کی علامت ہے. اور مد کی علامت کیوں ہے؟ وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ مد کی علامت دو بنیاد پر ہوتی ہے، یا تو حمزہ یا پھر سکون. حمزہ بعد میں ہے لہذا یہاں پہ سکون ہے، سکون کی بنیاد پہ ہم یہاں پہ کھینچ رہے ہیں. کیوں کھینچ رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ قاعدہ ہے، ریزن ہے، دلیل ہے، ریفرنس ہے. کیا؟ حروف مدہ پلس سکون اصلی. سکون اصلی ہے یعنی اصل میں قرآن پاک میں ہے ہی یہ لفظ ساکن، ہم کر نہیں رہے کسی وقف کی علامت کی وجہ سے، یہاں پر ہے ہی ساکن. اس بنیاد پہ ہم یہاں پہ سکون اصلی کر رہے ہیں تو کھینچیں گے آل آنا. اچھا اب جو اگلی مثال ہے وہ بیسکلی مد لازم ہی کی دوسری مثال ہے، یعنی حروف مدہ پلس سکون اصلی اسی کی دوسری مثال ہے. یہاں میں نے حروف لین پلس سکون اصلی کی مثال نہیں دی، وہ انشاءاللہ ہم قاعدے سے دیکھیں گے. تو بہرحال ہم یہاں دیکھتے ہیں، میں نوٹس میں انشاءاللہ اپڈیٹ کر دوں گا، اس مثال کو ہٹا کے جو ہے وہ حروف لین کی مثال ایڈ کر دوں گا. بہرحال اچھا اب ایک چیز یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو کاف کے اوپر تشدید ہے، اور آپ نے دو سبب بیان کیے کسی بھی لفظ کو کھینچنے کے، جزم یا پھر حمزہ. اب بھائی یہاں پر تو سکون بھی نہیں ہے یعنی جزم بھی نہیں ہے، اور یہاں پر حمزہ بھی نہیں ہے، تو یہاں آپ تشدید کی بنیاد پہ کھینچ رہے ہیں. تو نہیں جی، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کاف دو طرح سے لکھا ہوا ہے، یعنی تشدید والا حرف دو طرح سے لکھا ہوتا ہے، یعنی کاف دو طرح سے لکھا ہوا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں گے، آپ کو میں اوپر یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں کہ کاف دو طرح سے لکھا ہوا ہے، یعنی دو کاف ہیں ان کو ملایا ہوا ہے. تو ایک کاف ساکن ہے، ایک کاف متحرک ہے، لہذا اس ساکن والے کاف کی بنیاد پہ الف مدہ پلس سکون اصلی ہے، لہذا ہم یہاں پہ کھینچ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو کاف پہلا والا ہے وہ سکون اصلی ہے، لہذا اسے ہم یہاں پہ کھینچ رہے ہیں الف مدہ پلس سکون اصلی. تو عمومی طور پہ یہ تجدید والی ایگزامپل میں ہی اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو نارمل سی باتیں، اتنی زیادہ مشکل نہ لیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں یاد کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا، نو ٹینشن. اچھا اب آخری ٹائپ کیا ہے؟ حروف مدہ پلس عارضی سکون. بھائی سکون اصلی نہیں سنبھالا جا رہا تھا، آپ نے عارضی سکون بھی دے دیا. اب یہ عارضی سکون کیا ہے؟ بھائی سکون مطلب جزم کی علامت کا ہونا، عارضی طور پہ ہونا، اصل میں ہے نہیں، ہم کر رہے ہیں. عارضی حرکت وہاں پہ کیا تھا کہ ہم لگا رہے تھے خود سے، اصل میں تھی نہیں، ہم لگا رہے تھے. تو ذرا جلدی سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں حروف مدہ پلس عارضی سکون ایکولس ٹو مد عارض. عارض عارضی سے نکلا ہے. اسی طرح سے دوسرا مد حروف لین پلس عارضی سکون ایکولس ٹو مد لین عارض. اب آپ یہ دیکھیں کہ حروف لین اور حروف مدہ کے بعد ہی کوئی اگلی چیز اپلائی ہو رہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کھینچ رہے ہیں، یعنی مد کی علامت آ رہی ہے. اب ذرا مثال دیکھتے ہیں، پھر آپ کو ذرا صحیح سے سمجھ آئے گا. خا و زبر خو، فاد و زیر فن، خوفن. لیکن کیا ہے؟ آگے وقف کی علامت ہے، پیچھے بھی میں نے اس کی ایک دفعہ ہجو کی تھی، آگے وقف خوف. اب بھیا یہ خوفن سے خوف کیسے ہوا، یہ اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں ہے، نو ٹینشن. جب وہ اپلوڈ ہوگی تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ کہاں سے بات آ رہی ہے. اچھا اب آپ یہاں دیکھیں خوفن، واو لین ہے. کیوں؟ کیونکہ واو سے پہلے زبر ہے، زبر پلس واو ساکن، واو لین. نارمل سی بات ہے، پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. اب آخر میں کیا ہے؟ عارضی سکون ہے. اصل میں دو زیر ہیں لیکن ہم یہاں پہ ساکن کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، آواز کو توڑ رہے ہیں، سانس کو توڑ رہے ہیں. اس بنیاد پہ ہم جزم کی علامت لگا رہے ہیں، یعنی ساکن کی علامت لگا رہے ہیں. تو اس صورت میں ہمارا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا کہ واو لین پلس عارضی سکون. عارضی طور پہ سکون کر رہے ہیں، قرآن پاک میں یہاں پہ سکون ہے نہیں، ہم یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہونے کی بنیاد پہ یا سانس توڑنے کی بنیاد پہ وقف کر رہے ہیں، تو لہٰذا اسے یہاں کھینچیں گے.
خوف. اب ذرا دیکھتے ہیں حروف مدہ پلس عارضی سکون کی مثال. را با زبر رب، با لام پیش بل، رب عین کھڑا زبر آ، رب الع، لام زبر لا، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمی، نون زبر نا، رب العالمین. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ عارضی سکون ہے، نون پر زبر ہے، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھ رہے ہیں. اور پھر یا مدہ ہے، کیونکہ زیر پلس یا ساکن ہے، اس صورت میں یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ، اور اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، لہذا ہم کھینچ رہے ہیں. اب کتنا کھینچ رہے ہیں، اگین وہی بات لاسٹ میں بتاؤں گا. رب العالمین، تو اسے ہم کھینچ رہے ہیں. اگلے لفظ کی ہجو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ نے اس کی ہجو کرنی ہے، ویڈیو روکیں، اپنی ہجو کمپلیٹ کریں، پھر آگے کنٹینیو کریں. اب ایک مثال میں اوپر چھوڑ کے آیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس میں مد عارض بھی اپلائی ہو رہا تھا. تو ذرا دیکھتے ہیں. واو زبر وا، لام داد زبر لب، ولب داد الف لام زبر دال، ولد دال، لام یا زیر لی، ولد دالی، نون زبر نا، ولد دالین، آگے وقف، ولدالین. وقف کی علامت آگے لگی بھی نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ آگے وقف ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں آخر میں ہم ادھر وقف کرتے ہیں، پھر اپنی دوسری صورت شروع کرتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ الف ہے، الف کے بعد سکون اصلی، وہی تشدید کو دو ٹکڑوں میں، لام کو دو ٹکڑوں میں بانٹیں تو کیا ہو جائے گا، ایک لام ساکن، ایک لام متحرک، حرف مدہ پلس سکون اصلی، اس بنیاد پہ مد لازم ہو رہا ہے. اور پھر آگے دیکھیں یا مدہ پلس سکون عارضی، تو اس بنیاد پہ مد عارض بھی ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ مد کا بیان بھی کمپلیٹ کر لیا. اب بھائی کتنا کھینچنا ہے، ذرا اب اس کے لیے ہم چلتے ہیں قاعدے کی جانب، کیونکہ سچی بات ہے مجھے بھی یاد بعض دفعہ نہیں رہتا کہ بھائی اس کو کتنا کھینچنا ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے. میں نے بھی اس کے لیے آسان سا فارمولا بنایا ہوا ہے، وہ میں جب آپ کو بتاؤں گا، جب میں آپ کو اس کی مقدار بتا دوں گا کہ کتنا کھینچنا ہے. ذرا جلدی سے پہلے اپنے قاعدے کی جانب چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا مقداریں ہیں، کتنی مقداریں ہیں، کتنا کھینچنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے آسان انداز والے طریقے کی جانب آتے ہیں. تو ہم قاعدے میں دیکھتے ہیں وہی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ مد کا معنی دراز کرنا، کھینچنا. مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون، اور ساری وہ تفصیل پوری لکھی ہوئی ہے. مد لین لازم کی مثال میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ہم قاعدے سے دیکھیں گے. تو دیکھیں مد لین لازم کیا ہوتا ہے، حروف لین پلس سکون اصلی، مد لین لازم. جیسے عین یا نون، اب یا بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، لہذا ہجو کس طرح سے ہو گئی، عین یا نون زبر عین. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یا لین ہے، اس کے بعد سکون اصلی ہے، اصل میں ساکن ہو رہا ہے، لہذا ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، حروف لین پلس سکون اصلی کی بنیاد پہ کھینچ رہے ہیں. اب بھائی آتے ہیں اپنے سوال پہ کہ کتنا کھینچیں گے، کہاں تک کھینچیں گے. تو بھائی مد متصل، مد منفصل، یعنی حروف مدہ پلس حمزہ اسی کلمے میں ہو، حروف مدہ پلس حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ان سب کی تفصیل میں ہم کتنا کھینچیں گے، 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچیں گے. ٹھیک ہو گیا بھائی. مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچیں گے، 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچیں گے، 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے. اب بھیا میں کیا یہ سب چیزیں یاد رکھوں کہ بھائی اس کو اتنا کھینچنا ہے، اس کو اتنا کھینچنا ہے، اس کو اتنا کھینچنا ہے، مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ یہاں مد عارض ہو رہا ہے، مد لین عارض ہو رہا ہے. نو ٹینشن، آتے ہیں اپنے شارٹ طریقے کی جانب. بھیا ہمارا یاد کرنے کا آسان انداز کیا ہے، تو 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. نہیں آپ کو سمجھ آیا پورا کانسیپٹ اس سبق کا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ساری باتیں مشکل لگیں، کوئی ٹینشن نہیں. یہ آسان انداز اگر آپ سمجھ دیں گے نا تو آپ کی ساری مد کی فکر ختم ہو جائے گی. جہاں بھی مد کی علامت نظر آئے وہاں 4 الف تک کھینچنا ہے. اب مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، اس کی جو ہم نے تفصیل پڑھی اس میں کیا تھا کہ 4 الف تک تو اس میں کھینچنے کی گنجائش تھی، لہذا 4 الف کا جو ریشو ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. اب آتے ہیں کہ بھائی مد کی علامت نظر نہیں آ رہی اور پیچھے مد عارض مد لین عارض بھی باقی ہیں، تو کیا کریں، علامت وقف سے پہلے. اب یہ علامت وقف کیا ہے، ایک تو علامت یہ ہے وقف کی، اس کے علاوہ کچھ علامتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ذکر ہوں گی، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اب ذرا یہ سمجھیں کہ علامت وقف سے پہلے والے حرف سے پہلے حروف مدہ یا حروف لین نظر آئیں تو 3 الف تک کھینچیں. اور آسان کر لیتے ہیں، علامت وقف سے پہلے والے حرف سے پہلے واو یا پھر الف میں سے کوئی حرف نظر آئے تو اس صورت میں آپ نے 3 الف تک کھینچنا ہے. یعنی
علامت وقف سے پہلے والے حرف پہ دیکھیں کون ہے، واو ہے، لہذا کتنا کھینچوں گا، 3 الف تک کھینچوں گا، کوئی علامت مد کی نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں اس کو کتنا کھینچوں گا، 3 الف تک کھینچوں گا۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ آ جائیں گی۔ اب آپ بجائے اس کے کہ یاد کریں کہ مد متصل مد منفصل ہو تو اتنا کھینچیں، مد لازم مد لین لازم ہو تو اتنا کھینچیں، یہ ہو تو اتنا کھینچیں، یہ ہو تو اتنا کھینچیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس فارمولے کو یاد رکھیں۔ میں بھی یہ یاد رکھتا ہوں۔ اب بھیا میں نے کچھ لفظوں کی ہجو نہیں کی تو خود بھی کچھ کریں بھائی، آپ بھی ہجو کریں، شارٹ سا سبق ہے، نہیں سمجھ آئے ہجو کلک کریں، سنیں قاری صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دہرائیں۔ تو ویڈیو کو رکھتے ہیں اپنے یہاں تک، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔